بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الفلق کی تلاوت کی ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو پچھلی کلاس میں سیٹرڈے سنڈے ہماری کلاس ہوئی تھی، اس میں ہم نے ایک تو تجوید کی اہمیت پڑھی تھی اور تجوید کی ضرورت پر بات ہوئی تھی، تجوید کی ضرورت، تجوید کی اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی باتیں ہم نے پڑھی تھیں۔ تو اگرچہ 2 دن تجوید کے لیے کم ہیں، لیکن اگر کوئی پریکٹس کرے تو اس کے لیے یہ 2 دن بھی بہت ہیں۔ اچھا، پہلا جو مخرج ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم حروف تہجی جو الف با تا ثا ہیں، ان کی ادائیگی پروننسیشن ہم سیکھ رہے تھے کہ سب سے پہلے حروف تہجی ہیں، ان کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی ہے یہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو تجوید اصل میں یہی ہوتا ہے کہ کس طرح میری جب الف با یعنی مخارج ٹھیک ہو جائیں گے، مخارج پہ یہ بات آئی تھی کہ مخارج کس کو کہتے ہیں، کہ یہ حروف کہاں سے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مخرج، مخارج، کہ ہم نے یہ حروف کہاں سے نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی۔ تو اس میں سب سے پہلا جو ہم نے پڑھا تھا مخرج نمبر 1، وہ تھا خشوم۔ خشوم ہم نے کہا کہ یہ انسان کے جو منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے، اس سے یہ 3 حروف نکلتے ہیں، الف با، الف واو اور یا۔ دیکھیں یہ مثال سمجھے، جیسے ہم بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، با الف زبر با، با الف زبر با۔ اب یہ جو الف ہم نے ادا کیا ہے، یہ الف ہم نے ہاں ہم نے منہ کے خالی حصے سے ہم نے اس کو ادا کیا ہے۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھنا ضروری تھی پچھلی دفعہ کہ جو پہلا مخرج ہے یہ 3 چیزوں کا ہے، الف واو یا۔ پورے قرآن پاک میں ہم جب کسی ورڈ کو لمبا کرتے ہیں، الف کو کہیں لمبا کرتے ہیں، جیسے قال یا قالو، تو الف کو لمبا کیوں کریں گے؟ جب الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو ہمیشہ الف کو ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، با الف زبر با، ٹھیک ہے، قالو، قال، کانا، یہ ساری مثالیں الف مدہ کی ہیں۔ اسی طرح واو مدہ، واو مدہ کب ہوتی ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ اچھا، یہ آپ کے سامنے جو صفحہ کھلا ہوا ہے اس پر ذرا غور کریں۔ اس میں جو ایک تو انہوں نے جو ہونٹ بنائے ہوئے ہیں، ادائیگی کا طریقہ بتایا ہوا ہے، تو انہوں نے بیسک یہ بتائی ہوئی ہے کہ منہ کا خالی حصہ سا خشوم ہے، ناک کا بانسا ہوتا ہے، اس سے یہ حروف ادا ہوتا ہے، منہ کا خالی حصہ۔ اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، یہ بات ہوگی مالکی یوم الدین، جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو مالکی، یہ نوٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے، ایرو اگر بن سکتا ہے تو اچھی بات ہے، نوٹ جہاں پر لکھا ہے وہاں پر انہوں نے تینوں چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ، اور واو ساکن، اوکے، واو مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ جیسے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوبی، اب دیکھیں یہاں پر واو کو ہم لمبا اس لیے کر رہے ہیں کہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ اور اسی طرح یا ساکن، یا مدہ کب ہوتی ہے؟ کہ جب یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے جب زیر آ جائے گی تو یہ یا مدہ ہوتی ہے۔ فور ایگزامپل ہم نماز کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، یہ جو میں نے یا کو لمبا کیا ہے نا، یہ یا کو میں نے اس لیے لمبا کیا ہے کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے عالمین، میم کے نیچے زیر ہے۔ پھر اسی طرح الرحمن الرحیم، کوئی ہمارے سے پوچھ لے کہ آپ نے اس کو لمبا کیوں کیا ہے، تو عالمین کو لمبا اس لیے کیا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ اسی طرح مالک یوم الدین، پوری سورۃ الفاتحہ میں اسی طرح ہے۔ تو یہ مکمل ہو گئی، جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا دوبارہ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ جیسے ہم سورۃ الناس کی پریکٹس کی تھی نا، تو قل اعوذ ہم نے پڑھا تھا، تو واو کون سا آئے گا؟ تو واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے، تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ برب الناس، اب یہاں پر ناس میں جو الف ہے یہ الف مدہ ہے، کہ جس الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ یہ تو ہمارا جوف دہن ہو گیا، جوف دہن پہلا کہ منہ کا خالی حصہ۔ اب یوں سمجھے کہ الف با میں ہمارے کون سے حروف ہو گئے؟ الف ہو گیا، واو ہو گئے اور یا، یہ 3 حروف کی ہم نے ادائیگی سیکھ لی ہے۔
تو اگلے صفحے پہ چلتے ہیں مولانا عثمان صاحب، اگلا پیج اگر نکال دیں گے تو سارے اس کو دیکھ سکیں گے، صفحہ نمبر 15 پہ۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ ادائیگی کا طریقہ ضروری ہے۔ جس طرح ہم انگلش سیکھ رہے ہوتے ہیں اسپوکن انگلش، تو اس کے لیے ہمیں انگلش کا لہجہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب عربی ہم سیکھتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں، تو اسی طرح قرآن پاک کا لہجہ بھی یہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ لہجہ کب بھی ہوگا جب بیسک ہم یہ چیزیں ہم جو پڑھ رہے ہیں ان کو اپلائی کریں گے۔ اگلا صفحہ پتہ نہیں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، مولانا عثمان صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ نیکسٹ پیج ہاں اس کو لے آئیں تاکہ اس کو ہم اس پہ بات کر لیں تھوڑی۔ اچھا، اس کے بعد آ گیا ہے یہ حروف حلقی۔ اس کے بعد الف با میں ہمارے 6 حروف ہو جائیں گے، ہمارے 6 حروف اس میں ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کو سب سے پہلے بات یہ سمجھیں کہ ہمارے گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ تو گلے کے 3 حصے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کو 3 جگہوں سے کر سکتے ہیں، تو وہ ہم ایکسپلین آج یہاں پڑھیں گے، آج یہاں سیکھیں گے۔ تو گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو آپ کے سامنے صفحہ ہے اس کو فوکس کریں، اور یہ جو گردن بنی ہوئی ہے تو اس گردن میں دیکھیں 3 حصے انہوں نے ایرو بنائے ہوئے ہیں کہ گلے کے 3 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہوتا ہے جو منہ کی طرف ہے، اور دوسرا وہ جو درمیانی حصہ ہے، اور تیسرا جو گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ سمجھیے کہ تینوں کی پہچان کیسے ہوگی، اس سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بات میں سب سے پہلے بتانا ضروری سمجھوں گا، یہ جو حروف حلقی ہم کہتے ہیں نا، عربی زبان میں گلے کو حلق کہتے ہیں، اور ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ میرے حلق میں یہ چیز پھنس گئی ہے، تو حلق کس کو کہتے ہیں؟ گلے کو کہتے ہیں۔ تو گلے سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حمزہ ہا، نیچے سے شروع کریں گے ہم۔ یہ دیکھیں جو گردن بنی ہے اس پہ فوکس کریں، اس کو زوم کریں۔ حمزہ ہا، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے یہ 2 حروف نکلیں گے، حمزہ ہا۔ اب میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو ادا کر کے دیکھیں، حمزہ ہا۔ واقعتاً آپ کو لگے گا کہ ان دونوں کی ادائیگی سینے کے ساتھ ہے۔ اور دوسری چیز وسط حلق، وسط حلق گلے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو درمیان میں، ٹھیک ہے، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں۔ اب اس کو ہم ادا کر کے دیکھیں، عین ہا، عین ہا۔ جب یہ ادا ہوگا پھر یہ آپ کو پتہ چلے گا، تو ایک دفعہ سب ادا کر دیں، حمزہ ہا، عین اور ہا۔ عین ہا گلے کا درمیانی حصہ۔ اسی طرح جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ادنا حلق، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ میرا خیال ہے اب نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے کہ اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق، بس سادہ اردو میں یہ یاد رکھ لیں کہ گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے اس سے حمزہ ہا نکلتا ہے، اور گلے کا درمیانی حصہ اس سے عین ہا نکلتا ہے، اور گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے غین خا نکلتا ہے۔ جیسے کسی کا گلا خراب ہو جائے، اس کو ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ غرارے کرو، اب وہ جب غرارے کرتا ہے اس میں غین کی آواز آتی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ غین کی ادائیگی گلے کا وہ حصہ ہے جو منہ کی طرف ہے، اس سے غین خا یہ 2 نکلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم نے 6 حروف پڑھے ہیں، یہ ہم نے مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3 اور مخرج نمبر 4 پڑھا ہے۔ یعنی مخرج نمبر 2 ہے حمزہ ہا، مخرج نمبر 3 ہے عین ہا، اور مخرج نمبر 4 ہے غین اور خا۔ مخرج میں بتا چکا ہوں کہ ادائیگی کا طریقہ۔ تو یہ سمجھ آ گئی ہے، یہ بات سمجھ آئیے، حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اچھا جی، ہمارے اب الف با میں حمزہ ہا کا بھی ہماری ادائیگی کا طریقہ ہمیں آ گیا، عین ہا کا بھی آ گیا، غین خا کا بھی آ گیا۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ مخارج میں ہی آپ حروف تہجی کے یوں سمجھیں، اب ایک چھوٹا بچہ وہ نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، اس کو تجوید کا مخارج کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ ہائی لیول کے ہیں تو ہمیں اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ الف با اصل ہم اب پڑھ رہے ہیں تجوید کے ساتھ کہ ہر حرف کی ادائیگی کیسے ہے، اور یہ بیسک ہے۔ جب ہم الف با کی ادائیگی پڑھ لیں گے تو آگے پڑھنا آسان ہوگا۔ اچھا جی، مجھے اب کوئی میسج کر دیں کہ کیا حروف حلقی سمجھ آ گئے ہیں کہ نہیں آئے، اس میں کوئی بات ہو کہ کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو 1 منٹ کی میں بریک دیتا ہوں، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ حروف حلقی کو دہرائیں آپس میں، بلکہ اپنے آپ سے ہی، کہ اس کو جو بات نہیں سمجھ آئی وہ پھر چیٹ کے ذریعے سے میرے سے پوچھ لیں۔ سمجھ آ گئی۔
جی ٹھیک ہے جی بہت تو یہ حروف حلقی ہے، یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے حمزہ ہا عین ہا اور غین خا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں اچھا یہ میرا خیال ہے یہاں تک آج کافی ہے، حروف حلقی ہم نے آج پڑھا ہے، تو آج اتنا ہی کافی ہے میرا خیال سے۔ تو اس کے بعد ہمارے دوسرا سیشن یہ ہوتا ہے کہ ہم قرات آپ کو پڑھا دوں گا، اور آخر میں کچھ ہم سوالات دیں گے اس طور پر کہ اس میں کچھ بنیادی باتیں انشاءاللہ آج پوچھی جائیں گی۔ تو یہ حروف حلقی ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اچھا اب سورۃ الفلق نکال دیں۔ سورۃ الفلق جب نکالیں گے تو ہم اس کی مشق کریں گے سورۃ الفلق کی۔ تو میں اتنی دیر تک دہرا دیتا ہوں جب تک سورۃ الفلق نکلے گی قرآن پاک سے کہ جی حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف ایسے ہیں حروف تہجی میں کہ ان کی ادائیگی گلے کے ساتھ ہوگی، کہ گلے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اچھا اب یہ ہم نے جب پڑھ لیے ہے، ہم اس کو فوراً اپلائی کریں گے قرآن پاک کی اس سورت کے ساتھ۔ میں سب سے پہلے یہ سورت پڑھاتا ہوں، آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا کہ حروف حلقی کون سے آئے ہیں، اور الف مدہ کون سا ہے، واو مدہ کون سا ہے، اور یا مدہ۔ جو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں نا، وہ ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے اس کو اپلائی کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی پریکٹس ہوتی رہے گی ہماری۔ تو میں سورۃ الفلق